اسناد یہ بتائیے کہ اب یہ جو چیف جسٹس جو آ رہے ہیں یہ جس آفس میں جائیں گے یہ وہ آفس نہیں ہے جو ان کے اس سے 8 سے پہلے تک تھا، یعنی چیف جسٹس کا جو رول ہے وہ اس 26ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اختیارات کم ہو گئے ہیں، بلکہ شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اور پریزائڈنگ جج جو ہیں جو آئینی بینچ کے ہوں گے ان کے پاس بھی بہت سارے اختیارات چلے گئے. تو اس ساری صورتحال میں جب نئے چیف جسٹس آئیں گے تو آپ کے خیال میں ان کے لیے اس نظام میں نیویگیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ دیکھیں فاضل صاحب، اس میں جو ماسٹر آف روسٹر کی ایک ٹرم ہے کہ جی بینچ کا بنانا، وہ بینچ جو آئینی کیسز میں امپورٹنٹ کیسز میں وہ جوڈیشل کمیشن نے بنانے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن کے سربراہ تو چیف جسٹس ہوں گے، لیکن کیا وہ میجارٹی میں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوشش تو یہ کی جائے گی کہ کنسنسس کے ساتھ بینچز کا قیام کیا جائے. اگر کوئی بہت زیادہ ہائی کورٹ میں بھی، کیونکہ جو وہ کانسٹیٹیوشن بینچز بننے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی، تو یہ کوشش ہوگی کہ اگر حکومت، کیونکہ 13 میں سے 5 تو ووٹ پکے حکومت کے ہیں اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے کا ووٹ بھی حکومت کے حق میں جائے گا 6، تو انہیں 1 ووٹ چاہیے مزید میجارٹی کے لیے. تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی چیف جسٹس جو حکومت سے کوئی زیادہ ہسٹائل نہیں ہے تو اسی کو پریزائڈنگ جج بنایا جائے گا، اسی کے تحت ہی کوشش ہوگی کہ کانسٹیٹیوشن بینچز بنے. کیونکہ اگر یہ 2 مختلف افراد آ جاتے ہیں کہ پریزائڈنگ جج جو کانسٹیٹیوشن بینچز کو دیکھے وہ اور ہوگا اور چیف جسٹس اور ہوگا، وہ زیادہ مسائل ٹسل شروع ہو سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہائی کورٹ میں مسئلہ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ میں ہے معاملہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ، اس کے ساتھ ساتھ اسناد یہ بھی تو ایشو ہوگا، بالکل زیادہ چانسز، اس میں یہ بھی تو ایشو ہوگا اسناد کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس ماحول میں آ رہے ہیں تو ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پہ بھی اس کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کا، ایگزیکٹو کا جو رول ہے وہ عدلیہ میں زیادہ ہو گیا ہے. تو اس ایسے ماحول میں جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کو ایک ایکسٹرا ایفورٹ کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی جو انڈیپینڈنس اور کریڈیبلٹی ہے اور اپنے ادارے کی جو انڈیپینڈنس اور کریڈیبلٹی ہے اس کو مزید ڈیمیج نہ ہونے دیں، بلکہ کسی طریقے سے وہ سپیس واپس لیں. یہ ممکن ہوگا، یہ پاسبل ہوگا، یا وڈ دس بی اے لوزنگ بیٹل؟ دیکھیں، اب دیکھنا ہے کہ کس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اب یہ بڑا ڈیپینڈ ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مزاج ہوتا ہے. اگر سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے تو یہ جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں اس پہ بڑے سوالات ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریڈیبلٹی آ جائے گی. چیف جسٹس کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ کو جو وہ سپرسیڈ کیا جائے. اگر ان کو سپرسیڈ بھی کیا جاتا ہے اور یہ، تو پھر میرا خیال ہے بیک لیش جلد آ جائے گا بہت زیادہ، کیونکہ اگر وہ ان کو چیف جسٹس بھی نہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہوں گے، سپریم جوڈیشل کا بھی ہوں گے اور وہ ریزائن بھی نہیں کریں گے، تو ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا ان کا. اور جیسے منیب اختر اگر وہ رہتے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ریکنسیلیٹری اپروچ اڈاپٹ کی جائے اور حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو حل کیا جائے. اور تاکہ یہ جو کرائسس ہے اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کو اپنی سپیس لینے میں اب کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت ایگزیکٹو نے سپیس لی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو چیف جسٹس کی نامزدگی ہے اس پہ سارا ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس پہ حکومت کیا میسیج دے رہی ہے اور عدلیہ پھر اس پہ کیا رسپانس. ٹھیک ہو گیا. اسناد ملک، بہت شکریہ. آج یہ جو ابھی کمیٹی کی میٹنگ، بہت شکریہ. اسناد ملک ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بتا رہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے جو ہیں وہ کون کون سے بڑے چیلنجز ہوں گے.